اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین، روزانہ کے معمولات میں، زندگی میں، روزانہ کی آج کل کی جو ٹینس والی زندگی ہے، یہ ایسی زندگی ہے کہ اس میں ڈپریشن نہ ہونا بھی ایک بڑی عجیب بات ہے۔ بڑا خوش قسمت وہ بندہ ہے کہ جس کو ڈپریشن نہ ہو اور وہ غصہ نہ کرے۔ تو ناظرین، ابھی میں دیکھیں اپنے گھر کے قریب ہی یہاں پر جہلم میں ایک جگہ پر آیا ہوں، یہاں پر یہ کھیت ہیں۔ میں اکثر اوقات یہاں پر آتا ہوں اور آ کے چند منٹ میں اور میری مسز یہاں پر آ کر بیٹھے رہتے ہیں، اور بیٹھ کے صرف یقین کریں کہ ان کھیتوں کو دیکھنا بھی آنکھوں کی صحت کے لیے بہت بہتر ہے، اور آپ کو اتنا اچھا محسوس ہوگا، اتنی پازیٹیوٹی آتی ہے ذہن میں کہ جو ہمارے اندر کی سٹریس ہوتی ہے، جو کہ سارا دن گھر کے کاموں میں بھی رہ کے اور پھر گھر کے جو معاملات بھی ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ بھی، خاندان والوں میں، رشتے والوں میں اتنی زیادہ ٹینشن ہوتی ہے کہ انسان بات بات پہ چڑھتا ہے اور چڑ کھاتا ہے، غصہ کرتا ہے، غصہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے خود ہی ناراض ہے۔ تو ناظرین، بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اگر ہم لوگ ہمیشہ پازیٹیو موڈ میں رہیں، اچھی سوچ سوچیں اور اچھی چیزوں کا خیال کریں۔ ناظرین، وہ سب سے زیادہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو بری چیزوں کو بھی اچھائی میں گنتے ہیں۔ اگر آپ قرآن کریم کی جو سورۃ فصلت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بڑے صاحب نصیب لوگ وہ ہیں، نصیب دینے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہمارے کردار بنانے، ہمارے سب کچھ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، ہمارا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سورہ الفصلت میں کہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں، صاحب نصیب۔ صاحب نصیب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اچھے نصیب والے لوگ ہیں جو بری باتوں کا جواب بھی اچھے طریقے سے دیتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم ٹریفک میں بھی آتے جاتے ہوئے ناظرین بہت ایسا ہوتا ہے کہ لڑائی کے ہزار موقع بن جاتے ہیں، لڑائی کے ہزار موقع بن جاتے ہیں۔ تو ہم بات بات پہ غصے ہوتے ہیں، بات بات میں جھگڑے کرتے ہیں۔ تو ناظرین، کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم اگر کسی کے سخت باتوں کا نرمی سے جواب دیں، سخت باتوں کا بڑی تمیز کے ساتھ جواب دیں، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہوتی ہے۔ اور جب ہم اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جس بندے کے ساتھ تم جھگڑا کر رہے ہو، غصہ کر رہے ہو، آپ کو کیا پتہ کہ وہ بندہ جو ہے جس کے ساتھ تم جھگڑا کر رہے ہو، اگر تم اچھے طریقے سے اس کو جواب دو گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی بندہ آپ کا اچھا دوست بن جائے، اچھا دوست بن جائے۔ یہ مشورہ کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ ناظرین، جب میں اللہ رب العزت کہا کروں تو آپ جان لیا کریں کہ وہ جو اس کائنات کا خالق، مالک اور سب کو جزا اور سزا دینے والا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم کسی کی بری باتوں کا اچھے طریقے سے جواب دو گے تو وہ تمہارا کل کو اچھا دوست بھی بن سکتا ہے، اور وہ اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو ظاہر ہے کہ آپ کے کام بھی آتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک چھوٹی سی آیت پہ اگر آپ غور کر لیں تو آپ اپنی زندگی کا اٹھنا بیٹھنا آپ ٹوٹل طور پر آپ بدل سکتے ہیں۔ تو صاحب نصیب بہت بڑی بات ہے ناظرین۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر میں آیا ہوں، پرندوں کی آوازیں ہیں، کھیت کھلیان، یہ ساری چیزیں ہمارے دماغ کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں۔ ہم لوگوں کو آج کل ایک بہت بڑی بیماری لگ گئی ہے ناظرین، اور یہ بیماری پھیلتی جا رہی ہے۔ وہ بیماری یہ ہے کہ آؤٹنگ کا مطلب ہے جی کہ کسی بڑے مال میں چلے جاؤ، کسی سپر مارکیٹ میں چلے جاؤ، وہاں پر جا کر آپ ونڈو شاپنگ کرو، اور وہاں پر جا کر آپ ونڈو شاپنگ کرو، اور بس یہی آپ کی انٹرٹینمنٹ۔ یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ مال میں جا کے آپ کو کچھ ایسی بھی چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو آپ کو سکون نہیں دیتی ہیں، آپ کے لیے ٹینشن کا باعث بنتی ہیں۔ فار ایگزامپل، نمبر ایک، مال میں جا کے آپ ایک جو ماحول دیکھتے ہیں وہ ماحول اچھا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے ناظرین، اذان ہو گئی ہے، اب نماز کے بعد ویڈیو بناتا ہوں۔ تو ایک چھوٹا سا میسیج تھا جو آپ کو دینا تھا، اللہ کرے کہ ہم لوگوں کے سمجھ میں آ جائے تو کافی بہتر ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔